السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ علی عمران، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سی ای او آن لائن۔ آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے پروگرام میں ڈاکٹر فرحان عیسیٰ صاحب۔ ڈاکٹر فرحان عیسیٰ صاحب عیسیٰ لیبارٹریز اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے سی ای او ہیں اور فلاحی کاموں کے حوالے سے بہت ایکٹیو ہیں۔ آج ان سے جانیں گے ان کے فلاحی کاموں کے حوالے سے، اور ایک اور بات میں ذکر کرتا جاؤں کہ سپورٹس ایکٹیویٹی میں نہ صرف یہ سپانسر کر رہے ہوتے ہیں ایونٹس کو، بلکہ یہ بہت سارے ایسوسیشن کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں، اور حال ہی میں ایک بہت بڑا اعزاز سے نوازا گیا ان کو۔ پاکستان نیوی نے ان کو اعزازی کمانڈر کی پوسٹ سے نوازا ہے۔ اس حوالے سے ہی بات کریں گے، اور میں بتاتا چلوں نہ صرف فلاحی کاموں کے حوالے سے سندھ میں، پاکستان میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کی خدمات کو سراہا گیا ہے۔ روٹری انٹرنیشنل میں ایز اے گورنر انہوں نے سر انجام دی اپنی خدمات، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ تو جی آپ آئے ہمارے آفس میں اور آپ نے دیکھا تو بڑا اچھا لگا ہم کو۔ ڈاکٹر صاحب، اتنی کامیابیاں، یہ سارا جو سفر ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کو کن مشکلات اور کن آسانیوں کے بعد اتنی اچیومنٹس حاصل ہوئی؟ دیکھیں، پہلے تو یہ جو کامیابیاں ہیں، سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ان کی مدد کے بغیر تو دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن سیکنڈلی میری جو ٹیم ہے نا، یہ ہم سب ساتھ میں سکسیزفل ہوتے ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں۔ میرے ساتھ جتنی بھی میرے دوست احباب کے علاوہ جتنی بھی لیب میں ہماری ڈائگنوسٹک سینٹر میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، وہ آل ایز اے ٹیم کام کرتے ہیں، تو ٹیم ون ہے یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کریں اس میں مشکلات نہیں ہوں، لیکن ہم مشکلات سے پریشان تو دور کی بات ہے۔ ہماری ایک سینگ ہے کہ ہماری آرگنائزیشن کے اندر کہ لوگ کہتے ہیں کہ باہر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایوری پرابلم یعنی مشکل، ایوری پرابلم ہیز اے سولوشن، یعنی ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہے۔ ہماری آرگنائزیشن کے اندر ہماری جو بلیف ہے وہ یہ ہے کہ ایوری پرابلم از اے ونڈو ٹو اپارچونٹی، تو یعنی کہ وہ ہمیں اپارچونٹی اور دروازے کھولتی ہے مشکلات۔ تو ہم مشکلات سے پریشان تو دور کی بات ہے، ہم اس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ اور بہتر کیسے پرفارم کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اللہ پہ بھروسہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور محنت اور سوچ سمجھ کے۔ دوسری چیز جو ہماری بڑی امپورٹنٹ ہے، جو مشکلات سے اوور کم کرتی ہے، جو میں آپ کے ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا، وہ ہے کہ ہم کلیکٹیو وزڈم سے کام کرتے ہیں۔ کلیکٹیو وزڈم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے سوچا وہ صحیح نہیں ہے صرف، بلکہ سب کی اوپینین لیتے ہیں، اور بہتر جو چیز سمجھ میں آتی ہے سامنے، وہ اس پہ پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو وہ میں بڑا ہیلپ فل ہوتا ہے۔ ایک اور چیز جو میں اس لیے کلیکٹیو وزڈم میں انٹرسٹنگلی آپ کو بات بتاؤں تو اس میں یہ نہیں ہے کہ سارے سینئر مینجمنٹ بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے۔ ہمارے لیے پہلی بات ہے کہ ہماری آرگنائزیشن میں جو صفائی کرتے ہیں، یعنی جینیٹرز ہیں، جو ٹیکنیشینز ہیں، یا فرنٹ ڈیسک پہ ہیں، یا ڈاکٹرز ہیں، یا کنسلٹنٹس ہیں، یا چارٹر اکاؤنٹنٹس ہیں، ہم سب اس فیملی کا، عیسیٰ فیملی کا حصہ ہیں، اور بورڈ روم میں ہم سب ساتھ بیٹھتے ہیں، اور ہم سب مل کے پھر کلیکٹیو ڈیسیجن لیتے ہیں۔ تو وہ جو لیولز آف تھاٹ پروسیس ہے۔ دوسری چیز ہے کہ اس کے اندر یہ ڈیزگنیشنز کے علاوہ لوگ کون ہوتے ہیں، ہم لوگ 3-4 چیزوں پہ بہت اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں۔ وہ ایک ہے ایکویٹی، سب برابر ہیں، انکلوژن، سب کو انوالو کرنا، اور ڈائیورسٹی۔ انکلوژن اور ڈائیورسٹی سے میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ویمن امپاورمنٹ، یوتھ بھی ہوگی، ویمن بھی ہوں گی، ٹرانسجینڈرز بھی ہوں گے، ڈیف، بلائنڈ لوگ، یہ سب ہماری ٹیم کا شامل ہوتے ہیں، اور جب ہم کلیکٹیو وزڈم سے کام کرتے ہیں تو ان سب کی رائے لی جاتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہم ہر اینگل کو کور کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے شروع سے ہم حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، اور کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی پہ بہت اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں۔ اس وقت ہماری آرگنائزیشن، آپ کو پتہ ہے کہ محلک بچوں کی محلک بیماریوں سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے ویکسینیشن، اور ہم ایکسپینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن جو گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے، ہر صوبے میں چل رہا ہے، وہ بہت اچھا پروگرام ہے، لیکن لوگ گورنمنٹ میں جاتے ہوئے ذرا کانفیڈنس نہیں ہوتا، تو وہ ساری ویکسین ہم اپنے پاس فری آف کاسٹ لگاتے ہیں، گورنمنٹ فری پرووائڈ کرتی ہے، اور ہم بھی اپنی ساری سروسز فری آف کاسٹ دیتے ہیں۔ پولیو دنیا سے ختم ہو چکا ہے، صرف پاکستان اور افغانستان میں رہ گیا، بلکہ جو پاکستان میں آ رہا ہے وہ افغان سے امپورٹڈ ہے، تو وہ ہم یہ اپنے سینٹرز پہ پولیو ویکسینیشنز بھی لگاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم نے 1800 سے زیادہ لیڈیز کو بائک چلانا سکھایا ہے ویمن امپاورمنٹ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط بات کریں یا مورلی
کرپٹ ہو جائیں. مقصد یہ ہے کہ وہ بائک کے پیچھے بیٹھتی ہیں تو وہ بائک چلا کیوں نہیں سکتی. اور آپ کو انسیڈنس بتاؤں کہ شروع میں نا ان کے بھائی میاں ہمارے پاس آئے, والد آئے کہ آپ یہ کیا سکھا رہے ہیں, اور آج وہ اتنے خوش ہیں. کہتے ہیں میاں کہتے ہیں صبح میں بچوں کو اسکول چھوڑتا تھا, دوپہر میں جاب سے نکل کے بچوں کو پک کرتا تھا, پھر تھکا ہوا گھر آتا تھا, پھر بیوی کہتی تھی یہ سامان خریدنا ہے, یہاں جانا ہے. پھر بیوی کی بھی فکر ہوتی تھی کیونکہ گھر سے بس سٹاپ جانے میں ہی ہیرسمنٹ کا چانسز ہیں. پھر بس سٹاپ بھی کوئی ہماری بسز بھی ایسی نہیں ہیں, وہاں پہ بھی تو بائک سے تو یہ سارے کام بھی ہو جاتے ہیں. گھر پہنچتا ہوں سب کچھ ہوا ہوتا ہے, بیوی خوش بھی ہوتی ہے. ویکسینیشن کی بھی بڑی انٹرسٹنگلی ہم اویئرنیس بھی کریٹ کر رہے ہیں. یہ بھی بڑی فنی بات ہے کہ ہم نے, پتہ ہے آپ کو, کووڈ ویکسینیشن پورے پاکستان میں ہم نے فری آف کاسٹ لگائی, جو کہ گورنمنٹ نے پرووائڈ کری, اور ہم نے فری لگائی, اور ہمارے پاس نادرا کا ایکسیس بھی تھا. اب لوگوں کی تھاٹ پروسیس ویکسینیشن کے بارے میں بتاتا چلوں, آپ کی پروگرام سے بھی آگاہی ہو کہ آج تک کسی نے, میری فیلڈ بھی انفیکشس ڈیزیزز ہے, جراثیم, کسی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ یار یہ ویکسین لگانے سے میرے بال تو نہیں گر جائیں گے, میری آنکھیں تو اندھی نہیں ہو جائیں گی, مجھے فالج کا اٹیک تو نہیں ہو جائے گا, میری سننے کی سکت تو نہیں چلی جائے گی, میرے دل کی, میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں, ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہوں, وہ تو آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو جائے گا, میرے گردے تو نہیں فیل ہو جائیں گے, میرے کو گال بلیڈر سٹون ہے وہ تو مسئلہ نہیں ہو جائے گا. پاکستانیوں کو صرف ایک ہی پرابلم تھی جو انہوں نے پوچھا کہ بچے پیدا ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. ابھی دو چیزیں, پہلے تو اس پہ کچھ نہیں ہوتا, پولیو ڈراپس کب سے پلائے جا رہے ہیں, ہماری آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے ماشاءاللہ سے. اور دوسری بات ہے, مجھے تو اب یہ لگنے لگا ہے کہ شاید الٹا اثر نہ کر رہے ہوں. اور تیسری چیز ہے یار, خدا کے بندوں, پوری باڈی کے اتنے سارے امپورٹنٹ پارٹس ہیں, ان کی بھی کچھ فکر کر لو, کیونکہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. تو ہم اویئرنیس میں یہ مائنڈ سیٹ بھی کر رہے ہیں, ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ, یہ سب کریشن آف اویئرنیس ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں وہ سولر پاورڈ RO پلانٹس لگا رہے ہیں. ہم اس کے علاوہ جو ہے ماشاءاللہ سارے سپورٹ, جیسے آپ نے ذکر کیا, اس وقت بڑی اچھی زبردست ہم نے کام کیا, تھینکس ٹو پاکستان کرکٹ بورڈ. کہ بیچاری ہماری جو کرکٹ ٹیمز آتی ہیں وہ بیچاری ہوٹلس, ایئرپورٹ آتی ہیں, ایئرپورٹ سے ہوٹل جاتی ہیں, ہوٹل سے اسٹیڈیم جاتی ہیں, پھر ہوٹل جاتی ہیں, پھر ایئرپورٹ چلی جاتی ہیں, ملک سے چلی جاتی ہیں باہر. ہم نے پہلی دفعہ جو ہے وہ PCB کے جنرل مینیجر ہیں ارشد صاحب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیا, اور ہم نے مرینا کلب میں DHA کے سیکرٹری صاحب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے, میں تھینک یو کہوں گا DHA کی مینجمنٹ کو, اور ہم نے ساؤتھ افریقن ویمنس ٹیم اور پاکستانی ویمنس ٹیم کو مرینا کلب بوٹ رائڈ پہ لے گئے, اور انہیں اتنا انجوائے کیا. ان کو ہم نے سندھی اجرک اور ٹوپیاں بھی دیں, تو ان کو ہاسپٹیلٹی بھی دکھائی. ان کو ہم بندل آئلینڈ لے گئے, اس کے بعد ہم کو ابراہیم حیدری کی ولیج پہ لے گئے ہم ان کو, اور اتنا ان کو مطلب انجوائے کیا. تو اس سے بھی پاکستان کا سافٹر امیج جائے گا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا جھنڈا پہنے ہوئے, ہمارے گھر لیب میں کوئی بھی میٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے انٹرنل, تو اس میں پیٹریوٹکلی پہلے نیشنل اینتھم ہوتا ہے, کرت بھی اگر ہوتی ہے نا, اور اگر ہمارے پاس کوئی ہندو بیٹھا ہے یا کرسچن بیٹھا ہے تو وہ بھی پڑھتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم نے اپنا کر لیا. اور تو انکلوژن, ایکویٹی, ڈائیورسٹی, ہم لوگ جو ہیں انوائرمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, ٹری پلانٹیشن کیمپینز میں حصہ لے رہے ہیں. سپورٹس میں ہم لوگ کراچی ریس کلب ہو گیا, سوئمنگ, سافٹ بال, ٹینس, ٹیبل ٹینس, اور ہم سمجھتے ہیں کہ گیمز جو ہیں نا وہ پاکستان کے لیے ایک پیراڈائم چینج کر سکتے ہیں. سافٹ ویئر امیج بھی جاتا ہے. ابھی ہم نے اپنی پچھلے سال 2022 میں, بلکہ سوری اب تو 24 سٹارٹ ہو گیا, 22 میں ہم نے اپنی 12 برانچز پاکستان کی وہ نشان حیدر ریسیپینٹس پہ ڈیڈیکیٹ کی تھی. اور ہم ہر برانچ جو ہے نا کسی نہ کسی شعبہ کے اوپر ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ لوگ ان کو یاد کر سکیں, اس کے بعد میں سمجھ سکیں کہ وہ کون تھا, کیوں شہید ہوا. ہم سکولز میں بھی جا رہے ہیں اور ہم کریٹ کر رہے ہیں, سکولز والوں سے بھی کہہ رہے ہیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز والوں سے, کہ اگر علامہ اقبال ڈے ہے یا 25 دسمبر ہے, اس میں چھٹیاں نہ کریں, اس میں سکولز کو کھولیں, اور ان جو بھی امپورٹنٹ لوگ تھے جن کے اوپر وہ ڈے بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں, ان کے اوپر سیمینار ہو, ڈیبیٹنگ کمپٹیشن ہو, کہ بچوں کی نالج بڑھے اس کے بارے میں. وی آر آلسو رننگ انفارمل اسکولس, جس میں ہم کلاس 5 تک کا سبجیکٹس میتھس, انگلش, اردو, اسلامیات, پاکستان اسٹڈیز, جنرل نالج اینڈ فائنینس, انوائس کیسے بناتے ہیں, اکاؤنٹ کیسے کھولتے ہیں, چیک بک کیسے لکھا جاتا ہے, پروفٹ اینڈ لاس کیسے بنتا ہے, کہ پریکٹیکل ایجوکیشن دے سکیں گاؤں کے لوگوں سے کہ وہ اپنا کام کر سکیں. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا انٹرنیشنلی سافٹ امیج جائے.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کووڈ میں کام کرنے کا. تو کووڈ میں 5 کور نے آرمی نے پاکستان کا پہلا کووڈ سینٹر بنایا تھا ایکسپو سینٹر کراچی میں, جس کا نام تھا فیلڈ آئسولیشن سینٹر کراچی, اور ہمیں بھی موقع ملا کہ ہم اس میں ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں, اور ہم نے فری ڈائگنوسٹک کری اس سینٹر پہ پہلے دن سے لاسٹ ڈے تک انڈر آرمی لیڈرشپ. بعد میں سندھ گورنمنٹ بھی انوالو ہو گئی تھی, اور اس کے اندر ایسا ادارہ بنا جس میں سیٹرڈے ویلفیئر گروپ, عالمگیر ویلفیئر, سیلانی, روٹری انٹرنیشنل, اسکاؤٹس سب مل گئے اور سب نے مل کے اس کو اسٹیبلش کیا. اور یہ بات نظر آئی کہ جب سب لوگ مل جاتے ہیں, اس میں کوئی کلاس, کلچر, کریڈ, ریلیجن نہیں دیکھا گیا, سب کا علاج ہوا اور اتنا بیسٹ ہوا کہ ہارڈلی کوئی ڈیتھس ہوئی وہاں پہ, اور بہت اچھا علاج ہوا, بلکہ دنیا میں ریکارڈ بنا. اور آپ کو پتہ ہے پاکستانی جب مل جاتے ہیں ان چیزوں سے, سیاست سے دور رہ کے, تو وہ پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ ہمیں فیلڈ آئسولیشن سینٹر کراچی میں نظر آیا, اور اس سے اور ہوپ ہوتی ہے. تو ہم ایسی ہر چیز میں انوالوڈ ہوتے ہیں جس سے ہوپ ہو, پاکستانیت سامنے آئے, اور اتنے پیارا ملک ہے اس کا امیج انٹرنیشنل جگہوں پہ بہتر ہو. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے بزنس کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کا نیٹ ورک ماشاءاللہ بہت بڑا ہے, اسٹاف بھی آپ نے رکھا ہوا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی بہت بڑا گیپ ہے, وہ لیبارٹریز اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہونی چاہیے, اور جو سرکاری سسٹم ہے اس میں بہت زیادہ رش ہے. تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ تو بہت بڑا نیٹ ورک لے کے خدمت تو کر ہی رہے ہیں, یہ روزگار جو دے رہے ہیں یہ بھی ایک بڑا نیکیہ کام ہے. تو باقی جو ایک بہت بڑا گیپ ہے وہ ابھی بھی ہم ٹیسٹ, ڈاکٹر تو پہلے اب ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ بھائی یہ ٹیسٹ کرواؤ تو آئیڈیا ہو کہ کیا ہے بیماری کا پتہ چلے, پھر ہم کریں گے. لیکن بہت کم ہے ابھی بھی لیبارٹریز, اور ٹیسٹ بھی بہت مہنگے ہیں. آپ تو ذرا میڈیکل کیمپ بھی کرتے رہتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ سرکار سے کہ کچھ ایسا سلسلہ ہو کہ یہ بہتر ہو اور اچھا ہو؟ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے نا, وہ میں تو پہلے تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے گورنمنٹ کی بات کی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے نا, یہی تھوڑا سا پرابلمٹک چل رہا ہے ہمارا. دیکھیں ہم گورنمنٹ سے تو جب کہیں نا, جب گورنمنٹ بیچاری چل پا رہی ہو, گورنمنٹ بہت زیادہ فریکوینٹلی چینج ہو رہی ہے, اور گورنمنٹ نہ چینج ہو رہی ہو ٹاپ لیول پہ, تو ہمارے پاس دیکھیں سسٹمز کو بہتر کرنے کے لیے میں آپ کو 360 بات کروں گا. وہ یہ ہے, سلوشن دوں گا. سلوشن یہ ہے کہ پہلے تو جو بیوروکریٹس ہیں, سیکرٹریز, ایڈیشنل سیکرٹریز, ڈپٹی سیکرٹریز پروونشل گورنمنٹ میں جب پوسٹ ہوتے ہیں, ان کا ایک ٹینیور ٹریک ہونا چاہیے کہ بھئی 2 سال 3 سال کے لیے وہ فکسڈ ہوں گے, کیونکہ وہ بار بار چینج ہوتے رہتے ہیں 3 مہینے 4 مہینے کے اندر. تو گورنمنٹ بیچاری بھی پالیسی نہیں بنا سکتی. ہم گورنمنٹ پہ انگلیاں ضرور اٹھاتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کے جو بیچارے سول سرونٹس ہیں ان کی چیلنجز کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. پھر پولیٹیکل انفلوئنسز ان کے اوپر بہت زیادہ ہیں, اور وہ بیچاروں کو مجبور کر دیتی ہیں. ایک تو 3 مہینے آتے ہیں, نہیں صحیح سے کام کرے یا کسی چیز کو روکتے ہیں تو وہ ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو ڈیٹیچ کرنا ہے. دوسری بات ہے کہ میں گزارش کروں گا پولیٹیکل پارٹی سے ہاتھ جوڑ کے کہ اگر آپ پہلے تو اگر آپ اپنے منسٹرز بناتے ہیں تو وہ ٹیکنوکریٹس ہونے چاہیے. تو اگر آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی جیت کے آتی ہے اور آپ منسٹر ہیلتھ کا بناتے ہیں تو وہ ڈاکٹر ہونا چاہیے جس کو پتہ ہو ہیلتھ سیکٹر میں کیا ہونا چاہیے. ایجوکیشن کے اندر اگر آپ منسٹر بناتے ہیں تو کوئی ایجوکیشنسٹ ہونا چاہیے جو کہ اس کو پتہ ہو دنیا میں کیا کام ہو رہا ہے, کیسے ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پڑھائی میں کیسے استعمال ہو رہی ہے, ریسرچ کیا ہوتی ہے, بچوں کو ووکیشنل ٹریننگز کے اوپر کیسے ڈالا جا سکتا ہے, اسکل ڈیولپمنٹ میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے, اسپورٹس میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب تک کہ پولیٹیکل سسٹم والے لوگ صحیح اب منسٹرز اپوائنٹ نہیں کریں گے اور بیوروکریسی اور سول سرونٹ بیچارے 2 3 مہینے کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں گے, تو کیسے کوئی پالیسی بنے گی. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جب مینیفیسٹو بناتے ہیں تو سب کا پولیٹیکل پارٹیز کو بتانا چاہیے کہ بھائی وہ ان کا 5 سال کا کیا پلان ہے جب گورنمنٹ پوری کرنے میں, اور پھر 10 سال میں کیا پلان ہے. اور اگر گورنمنٹ چینج بھی ہو جائے اور ہار بھی جاتے ہیں فار ایگزامپل, تو وہ پالیسیز ایسی ہونی چاہیے جو کنسنسس سے ملنی چاہیے. جیسے میں نے آپ سے کہا کلیکٹیو وزڈم کے اندر کہ دوسری پارٹیز کو بھی اوپینین لیا جائے کہ کنٹری تو سفر نہیں کرنی چاہیے نا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 5 سال آپ نے بہت اچھا کام بھی کر لیا تو نیکسٹ گورنمنٹ آئی اس نے وہ بالکل ڈائریکشن چینج کر کے دوسری ڈائریکشن پہ لے گئی. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اب ہمیں اپنی کنٹری کا سوچنا چاہیے اور کنٹری کے حساب سے پالیسیز بنانی چاہیے کہ ہم کنٹری کو 15 سال میں ایجوکیشن میں کہاں دیکھتے ہیں, ہیلتھ میں کہاں دیکھتے ہیں. تو یہ جب چیز ہوگی نا تو پھر سارے مسائل کا جو ہے نا وہ حل ہو جائے گا. ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ جوڈیشری ہو, چاہے وہ ملٹری ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, چاہے وہ سویلینز ہو, سب کو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ہمیں برداشت
میں سمجھتا ہوں اگر ہمیں اچھا ڈاکٹر، اچھا ہیلتھ سروسز چاہیے تو برداشت چاہیے سب سے زیادہ. اگر ہمیں بچوں کو اچھا پڑھا لکھا ہونا چاہیے تو اس کے لیے بھی ہمیں برداشت، ٹالرنس، ایک دوسرے سے کی بات سمجھنا، سننا اور امپوز نہیں کرنا. جو طریقہ کار ہے ہم نے اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے کا ہونا چاہیے کہ دیکھیں کیسے انہوں نے ظلم سہا، برداشت کیا، اور کیسے پھر انہوں نے جو ہے وہ اسلام آج اتنے 100 سال کے بعد بھی جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. تو اگر ہم یہ پالیسیز لیں گے، اور پرائیویٹ سیکٹر بھی دشمن تھوڑی ہے. پرائیویٹ سیکٹر، بھائی کسی کو پرائیویٹ سیکٹر جانا ہے اس کو بھی انکریج کرنا چاہیے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر چاہے وہ محض ہیلتھ کی میں بات نہیں کر رہا، میں تو سب چیزوں کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگوں کو جاب اپارچونیٹیز کریٹ کر رہا ہے، نوکریاں دے رہا ہے، اور وہ گیپس کو بلکہ فل کر رہا ہے، تو وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں. دنیا بھر میں پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹرز جو ہیں وہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس میں چلتے ہیں اور وہ سپورٹیولی چلتے ہیں. اور آئی تھنک کہ اگر ہم سب ایک دوسرے ساتھ مل کے چلیں گے اور ہاتھ پکڑ کے ہم اس دریا کو کراس کریں گے تو کوئی بھی نہیں ڈوبے گا. جی ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھی بات کی کہ اگر مل کے کام ہوگا تو اس میں ترقی بھی ہوگی اور اللہ برکت بھی دے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، فلاحی کاموں کے حوالے سے ہم نے دیکھا، ہم آپ کے ساتھ کور بھی کرتے رہے، وہ جیلوں میں قیدی ہوں ملکی یا غیر ملکی، اس کی آزادی کے لیے آپ نے کام کیا. بچہ جیل میں افطاری ہو، عید ملن پارٹی ہو، وہاں آپ روٹری میں آپ کا بہت بڑا نام ہے، نہ صرف پاکستان میں، انٹرنیشنل روٹری میں آپ کی خدمات کو سراہا گیا. اس طرح سپورٹس میں بھی ہے. تو یہ سارا ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور بہت ایکسپیرینس بھی ہے آپ کا. تو یہ اب ہمارے دوسرے لوگ جو ہیں ان کو، اور لوگ بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور بھی این جی اوز بھی کر رہی ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ ہیں اور بہت کام ہو رہا ہے پاکستان میں. تو لوگوں کو کیا کہیں گے کہ وہ آگے بڑھیں، عوام کی خدمت کریں، جو ضرورت مند کی ان کی ہیلپ کریں؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. دیکھیں، نہیں، تھینک یو سو مچ جی آپ کے اچھے ورڈز کے لیے. بالکل جی، اگر دیکھیں، اگر ہم، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں بھی موقع ملا کہ ہم اس موومنٹ میں شامل تھے کہ جہاں پہ اب جیل کا ورڈ ختم ہو گیا ہے، وہ پریزن اینڈ کریکشنل فیسلٹی ہو گیا ہے، اصلاح گھر، اور وہاں پہ لوگوں کو ریلیز بھی کرایا جا رہا ہے، اور وہاں پہ ووکیشنل ٹریننگز بھی دی جا رہی ہیں کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں جب نکلیں تو کچھ کام کر سکتے ہوں، اس لیے نہیں کہ چوری چکاری کی طرف دوبارہ وہ جانا شروع کر دیں. سو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں ہر کمیونٹی کو دیکھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ورنہ ہم بھی کر لیتے یہ کام، اور یہ تو آسان ہے کہنا. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ بغیر پیسے کے بھی ہم سب بہت کچھ کر سکتے ہیں. آج ہم اس حیثیت سے ہیں کہ ہم چلیں پیسے سے بھی کر رہے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. اگر کسی کو بلائنڈ کو روڈ بھی کراس کرا دی جائے، کسی جو کوئی بوڑھا ہے اس کی مدد کر دی جائے سامان اٹھانے کے اندر، ہم اپنے طور پہ، یا ٹریفک پولیس والا بیچارہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے اس کو آپ پانی پلا دیتے ہیں، یا آپ پریزن میں جا کے آپ کو ایک سکل ہے، وہ سکل جو ہے وہ آپ ان کو دے کے آ جاتے ہیں، سکھا دیتے ہیں جا کے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو وہ کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ جس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اب ایکسپو سینٹر میں اسکاؤٹس کے بچے پورے وقت وہاں پہ فیملیز جو لوگ آئسولیشن میں آ رہی تھیں ان کو ڈیل کر رہی تھیں، فارمیسی کی دوائیاں اندر سے ریڈ زون کے درمیان پہنچا رہی تھیں، یہ کام بھی ہو سکتا ہے. کہیں ٹریفک پھنسا ہوا ہے تو ٹریفک کو کھڑے ہو کے اس کو آرگنائز بھی کیا جا سکتا ہے. دیر آر لاٹ آف ویز ٹو ڈو اٹ. دیکھیں، ہمیں نا اپنے آپ سے نکلنا ہے. اب جو نئی جنریشن آ گئی ہے نا، وہ ہر چیز میں پوچھتی ہے میرا کیا فائدہ ہے، میں یہ کام کروں گی تو میرا کیا فائدہ ہے، میں یہ کام کروں گا تو میرا کیا فائدہ ہے. ورڈ یوز ہوتا ہے واٹس ان اٹ فار می. آپ کو بتاؤں، جب آپ ہیومین ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کے دروازے کھلنے لگتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا تو یہ اسٹرانگ بلیف ہے کہ اگر آپ اچھا کام کرتے ہیں نا، اچھی نیت سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو آخرت کا ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں نوازنا شروع کر دیتا ہے. ابھی آئی ایم سو آنرڈ کہ نیوی نے، پاکستان نیوی نے مجھے آنری سرجن کمانڈر کی رینک دی ہے. میرے لیے بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے، اور میں سب کو یہ بتاتا ہوں اب کہ میرے لیے یقین مانے، میرے ایم بی بی ایس، ایم فل، پی ایچ ڈی کی ڈگری یا جتنی بھی مجھے ایوارڈز ملے ہیں تو وہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں میری یہ عزت ہے کہ آج میں اپنے ڈیفینڈرز آف دا نیشنز کے ساتھ ایک آنری پوزیشن ان کے ساتھ کر رہا ہوں. دیکھیں، ہم نا اپنے گریبان پہ نہیں دیکھتے ہیں، ہم بہت ججی ہو گئے. آج آپ کو میں بتاؤں کہ اگر آج فلڈز آتے ہیں، آج ارتھ کویک آتا ہے، آج کوئی بھی چیلنج آتا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہماری آرم فورسز جو ہے نا وہ وہاں پہ پہنچی ہوتی ہیں، اور وہ ملٹری اور پیراملٹری، اور وہ جا کے اس کو سولوشن اورینٹڈ کر رہی ہوتی ہیں.
ینگ بچے بارڈروں پہ شہید ہو رہے ہیں، ٹیررسٹ اٹیکس کے ذریعے شہید ہو رہے ہیں، ان کے ماؤں سے جا کے بیٹھے ہیں۔ آج کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ جو ہمارے ملک کی خاطر شہید ہوئے ہیں ان کی فیملی سے جا کے پوچھ لیں کہ چلیں آج ان کے ساتھ ہم عید بنا لیتے ہیں، ان کو جا کے بچوں کو پوچھ لیتے ہیں کہ ان کو پڑھائی میں تو کوئی چیلنج نہیں آ رہا، چلو ہم ان کو ٹیوشن پڑھا دیتے ہیں۔ مطلب بہت کچھ ہو سکتا ہے، ہمیں احساس ہونا چاہیے، اور اگر ہمیں کوئی بات بری بھی لگتی ہے تو درگزر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوگا اور راضی ہوگا۔